وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما المهلكات فهوى متبع والشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن رواه البيهقي۔ آج کی مجلس کا موضوع ہے عجب کی بیماری کتنی خطرناک ہے اور اس کا علاج ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے۔ یہ عجب کا لفظ عربی ہے، اس کے معنی اپنے کو پسند کرنا، اپنے کمالات کی وجہ سے آدمی اپنے کو اچھا سمجھے، اپنے اندر کوئی بھی خوبی ہے اس کی بنا پر اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، تو اس کو عجب کہیں گے۔ اور اگر دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے اس کے ساتھ میں تو پھر اس کو کبر کہتے ہیں۔ یہ کبر میں دو گندگیاں ہوتی ہیں، اپنے کو اچھا سمجھنے کی گندگی بھی ہے اور دوسروں کو خراب سمجھنے کی گندگی بھی ہے۔ اور عجب میں ایک گندگی ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو خراب نہیں سمجھتا ہے، تو یہ بھی ہلاک کر دینے والی گندگی ہے، آدمی کے دین کو برباد کر دینے والی گندگی ہے۔ دل کو اس سے پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما المہلکات، بہرحال آدمی کے دین کو ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والی چیزیں تین ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر نفس کی خواہش، جس کے اوپر آدمی چلے، اس کے کہنے پر آدمی چلے، تو یہ نفس کی اتباع کرنا، نفس کے کہنے پر چلنا، یہ ابھی آدمی کو ہلاک کر دینے والی روحانی بیماری ہے۔ دوسری بیماری بتائی وہ شح مطاع، آدمی بخیل ایسا ہے، مال کی ہرس اس کے اندر ایسی ہے کہ اس کے کہنے پر آدمی چلتا ہے، اس خواہش کو پوری کرنے کے پیچھے رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آدمی اس کی مخالفت کرے، اس کے اوپر نہ چلے تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کے کہنے پر آدمی چلے گا تو اس کی وجہ سے یہ آدمی کے دین کو برباد کر دینے والی روحانی بیماری ہے، ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلی بیماری جو بتائی کہ نفس کی خواہش کی اتباع کرنا، اس کے اوپر چلنا، یہ آدمی کے دین کو برباد کرتا ہے۔ اور اگر اس کی مخالفت کرے، نفس کی خواہش تو گناہ کرنے کی ہوتی ہے، تو اس کی بات نہ مانے تو اس میں آدمی ہلاکت سے بچ جائے گا، دین کی ہلاکت اس کی، اللہ تعالیٰ ہلاکت سے اس کو بچا لیں گے۔ کیونکہ نفس جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس میں گناہ کی خواہشیں طرح طرح کی، کسی کے پاس جا کر غیبت کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کوئی اور بد نظری کی خواہش ہوتی ہے، اور کسی جو ہے کسی کے برائی کرنے کی کا جذبہ دل میں ابھرتا ہے۔ یہ سب گناہ کی خواہشیں جو ابھرتی ہے اس کی مخالفت کرنے کا حکم ہے، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ تو یہ مجاہدے سے آدمی کا دین محفوظ ہوتا ہے، اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نفس کی بات کو کچلنا پڑتا ہے، زور پڑتا ہے اپنے اوپر۔ اور اگر
اس کے کہنے پر چلے گا تو اس کی دین برباد ہو جائے گا. اس لیے متبعون کا لفظ ہے، ہون متبعون، جس خواہش کی، نفس کی خواہش کی آدمی اتباع کرے، اس کے اوپر چلے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، تو آدمی ہلاک، اس کا دین ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. دونوں میں ایسی صفت لائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں متبعون اور دوسرے میں مطاعون. مطاع کے معنی جس کی اطاعت کی جاوے، یعنی مال کی حرص ہے، مال کی کو جو ہے بخل آدمی کرتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے، جہاں دینے کا شریعت کا حکم ہے وہاں خرچ نہیں کرتا ہے، ایسا جذبہ اندر جو ہوتا ہے اس کے اوپر آدمی چلے گا، اس کے کہنا مانے گا تو اس کا دن برباد ہوگا. یہ دو روحانی بیماریاں پہلے بتا کر تیسری بیماری کیا بتائی کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے. اعجاب المرء بنفسہ، ابھی جو میں نے بات کہی ہے کہ آج کی مجلس کا موضوع کیا ہے، عجب، تو اس میں اعجاب کا جو لفظ آیا ہے عربی میں، اس کے معنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. دیکھو دوسرے کو خراب سمجھنے کی بات اس میں نہیں ہے، صرف اپنے کو اچھا سمجھنے کی بات ہے. اس کو بھی ہلاک کرنے والی خصلت کہا ہے. بلکہ اس تیسری خصلت کو کیا کہا ہے، وہی اشدہن. یہ تیسری جو بیماری ہے وہ ان تینوں بیماریوں میں زیادہ بھاری ہے. حالانکہ نفس کی خواہش کی اتباع کرنا کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. اسی طرح حرص اور مال کی لالچ جو آدمی کو آرام کام کی طرف لے جاتی ہے، آرام طریقے سے مال کمانے کی طرف لے جاتی ہے، یہ اس کی بھی آدمی کہنا مان کر چلے گا تو یہ بھی بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے. لیکن ان دونوں سے زیادہ بھاری کون سی بیماری ہے، اپنے کو اچھا سمجھ لینا. اپنے اندر جو بھی خوبی ہو، علم کی خوبی ہے، عمل کی خوبی ہے، عبادت کی، تقوی کی خوبی ہے، اور مال کی آدمی کے پاس میں خوبی ہے، جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اپنا اس میں تو تھوڑی کمال ہے. اس کی وجہ سے آدمی کی نظر اپنے اوپر جائے گی اور اللہ سے ہٹ جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے آدمی کو گرا دے گی. جب آدمی اپنی نظر میں اچھا ہوگا تو اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی نظر سے گرا دیتے ہیں. اچھا دی ہوئی ہے یہ خوبیاں میری، اور وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اپنے کو اس کا مستحق سمجھتا ہے، اس کا حقدار سمجھتا ہے. میری دی ہوئی چیزیں ہیں، میں جب چاہوں واپس لے لوں اس کے اندر سے خوبیوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اس کو عجب کہتے ہیں. یہ وہی اشدہن کا لفظ کیوں بڑھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تینوں میں زیادہ بھاری بیماری کون سی ہے، یہ بتانے کے لیے وہی اشدہن فرمایا. اب اس کی تشریح ہمارے شیخ حضرت جلال آبادی فرماتے ہیں کہ عجب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس کا یہ ایک پوشیدہ داؤ ہے. نفس ہمارا جو ہے ہم کو شکار کرنے کے لیے اس کا ایک پوشیدہ داؤ ہے. نفس یہ چاہتا ہے کہ ممتاز ہو کر رہے، لوگوں میں بڑا بن کر رہوں، اچھا بن کر کے رہوں، اور اس میں اس کو مزہ آتا ہے. تو یہ عجب ہے. اپنی خوبی کو آدمی
لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، زبان سے شیخی بگارے۔ عجب ایسی بری چیز ہے کہ جس وقت تک کوئی شخص اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اللہ کی نعمت پر خوش ہوئے اور اس کے چھین جانے کا ڈر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، جب چاہے وہ چھین لے، یہ بڑی سے بڑی نعمت جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور وہ جب چاہے چھین لے، ایسا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی یہ نعمت ہے اس کے اوپر آدمی اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر یہ عجب نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے مالک اور مختار ہے، جس وقت چاہے اس کو مجھ سے لے لے تو یہ پھر خود پسندی نہیں کہلائے گی، عجب نہیں کہلائے گا۔ اس کو اردو میں خود پسندی کہیں گے، اپنے کو پسند کرنا، کیونکہ خود پسند آدمی نعمت کا منعم حقیقی کی جانب منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ یہ نعمت کس نے دی ہے اس کی طرف اس کو بھول جاتا ہے کہ یہ نعمت میرا خود کا کمال ہے، ایسا سمجھ لیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور جملہ نعمتوں کو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، تمام نعمتوں کو وہ اپنا حق سمجھ لیتا ہے کہ مال میرے پاس ہے تو میں اس کا مستحق ہوں، خوبصورتی ہے تو میں تو اس کا، میری خوبصورتی کہاں جانے والی ہے، ایسا سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ساری خوبصورتی ختم کر دیتے ہیں، بیمار ہو جائے تو جو ہے اس کا چہرہ پچک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو گویا تکبر کی یہ تکبر کا یہ چھوٹا بھائی ہے۔ عجب کیا ہے؟ تکبر کا یہ چھوٹا بھائی ہے۔ تکبر بڑا بھائی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ دونوں جو ہے آدمی کو جو ہے اس کے دین کو برباد کر دینے والی گندگیاں ہے، دل میں سے ان دونوں کو نکالنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوا اور اتراتا ہوا چلتا ہے وہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا، سخت غضبناک۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور وہ بھی سخت ہو، کیسے آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ اور قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ محتاج ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ سخت غصے ہوں گے تو کیسے اس کا کیا کام کیسے بنے گا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس نے اپنے کو اچھا سمجھا تھا دنیا میں، اس لیے اپنے کو سب سے خراب سمجھنے کی سوچ اپنی ایسی بناؤ تو میں تو سب سے خراب ہوں اور مجھ سے یہ سب اچھے ہیں۔ یہ ہماری مشق کرنی ہے اس کی کہ میں سب سے خراب ہوں اور یہ سب مجھ سے اچھے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو فی الحال ہر مومن سے کمتر سمجھتا ہوں، ہر مومن سے اپنے آپ کو خراب سمجھتا ہوں، اور یہ تو فی الحال کی بات بتائی، اور آئندہ کے اعتبار سے کافر سے بھی میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ کافر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت دے کر اور اس سے بھی آگے درجہ عطا فرما دے، تو اس لیے آئندہ کے اعتبار سے یہ احتمال میں اپنے دل میں رکھتا ہوں کہ یہ کافر بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آگے بڑھ جاؤ، ابھی چاہے وہ کافر ہے لیکن آئندہ کے اعتبار سے اتنا اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھتے تھے ہمارے اکابر۔ اس کی مشق کی تھی انہوں نے، حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہ کر کے اس کی مشق کرنے کے لیے گئے تھے، مکہ گئے تھے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، 6 مہینے وہاں رہے، اور جو ہے ان کی حضرت حاجی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ عالم نہیں تھے لیکن جو ہے اللہ تک ایسے پہنچے ہوئے تھے کہ ان کی صحبت ہی میں یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر بنے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اہل اللہ کی صحبت کے بغیر یہ بیماریاں اندر سے جاتی نہیں ہیں۔ اب اس کا علاج بتاتے ہیں کیسے اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالے۔ اس کمال کو اپنے اندر جو بھی کمال ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال میرے اندر پیدا کیا ہے
میرا خود کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرے کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے اندر سے ختم کر سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ایسی فرضی بات نہیں، حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں۔ تو ایسا سوچنے سے پھر آدمی اپنے کو اچھا نہیں سمجھے گا، تو میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زبان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ آواز بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، یہ دماغ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کی، ساری چیزیں اس کی ہے، اور اس کے ذریعے سے میں یہ جو بولتا ہوں اور بیان کرتا ہوں، تو اس میں میرا کون سا کمال ہوا؟ آواز بھی وہ پیدا کر رہے ہیں، ان کی دی ہوئی آواز ہے، میرا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو بھی حلق بند کر دے اور بات کرنا بالکل ختم کر دے، بات ہی نہ کر سکوں۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اپنے اندر جو کمال ہے اس سے اعلیٰ درجے کا کمال دوسروں میں ہے، اس کو اوپر نظر کرے، وہ آدمی میں تو علمی کمال مجھ سے بھی زیادہ ہے، یا عبادت کا کمال اس کے اندر مجھ سے بھی زیادہ ہے، تقویٰ اس کے اندر مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو آدمی جب اس کو دیکھے گا تو پھر اپنے اندر کمی اس کو معلوم ہوگی، اپنے کو پھر اچھا نہیں سمجھے گا۔ اپنی کمیوں کو، اپنے عیبوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہمارے اندر یہ کمی آ گئی ہے کہ ہم اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے خوبیوں کو دیکھتے ہیں۔ ارے اپنے عیبوں کو دیکھنا سیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر ہماری نماز بھی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے، ہم تو اللہ کا نام بھی ایسا لیتے ہیں کہ گستاخی کے انداز کا ہوتا ہے، غفلت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں لے کر کے جو ادب سے لینا چاہیے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کون سی چیز ہمارے پاس ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر سکے؟ اپنے عبادتوں میں جو کمیاں اور نقص جو رہتا ہے اس کو ہم سوچیں گے، نیت کی کمی، عمل کے سنت کے مطابق ہونے کے اعتبار سے کمی، مکروہات کا مجموعہ ہو کر کے ہماری یہ نمازیں بھی ایسی ہوتی ہے۔ جب آدمی اس طرح سے سوچے گا تو پتہ چلے گا یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر تو ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں، اور یہ ایسا سوچے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ آدمی یہ سمجھے میرے اندر بہت کمی ہے۔ اب یہ تو کس کتاب میں سے آپ کو سنایا تھوڑا، اور اس میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے جو میں نے پڑھی تھی، اور وہ غزوہ حنین کے موقع پر، جو مکہ فتح ہونے کے بعد حنین فتح ہوا ہے، اس موقع پر صحابہ کی کثرت تھی، صحابہ زیادہ تھے، تو اللہ ان کو اپنی کثرت اچھی لگ رہی تھی کہ ہم تو اتنے زیادہ مقدار میں ہے، تعداد میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اپنے کو تعداد میں زیادہ ہونا جو واقعی چیز تھی اور اس کے اوپر ان کی نظر گئی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ اس غزوے میں شروع میں شکست دے دی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی ہے۔ اس میں اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ پوری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنی کثرت اور اپنی زیادتی کی بنا پر یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو مغلوب ہوں گے ہی نہیں، ہم تو غالب ہی ہوں گے، ایسا تم نے سمجھ لیا، ہمارے اوپر سے نظر ہٹا دی، ہماری مدد کے بغیر تمہاری کثرت کیا کام دے سکتی ہے؟ اچھا تو دیکھ لو پھر تمہاری کثرت کے باوجود کیا ہوتا ہے۔ تو جب پیٹ پھیر کر بھاگنا پڑا تم کو، تمہیں یہ تمہاری کثرت کچھ کام نہیں آئی، اور جو ہے زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، باوجود کشادگی کے زمین کے اوپر تمہارے لیے ایسے تیر انداز تھے، وہ جو ہے غزوہ حنین میں جو دشمن تھے وہ ایسے تیروں کی بارش برسائی کہ اس کی بنا پر یہ جو ہے ان کے پیر اکھڑ گئے اور بھاگے۔ ولیتم مدبرین، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ کثرت کہاں گئی تمہاری؟ تم نے اپنی کثرت اور زیادتی کے اوپر نظر کی اور ہم سے نظر ہٹا دی۔ مدد تو ہم کرتے ہیں،
یہ تمہاری کثرت سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا تھوڑی ہے۔ تو دیکھو ایک واقعی چیز تھی، ان کے اندر کثرت تھی، اس کثرت کے اوپر ان کی نظر گئی کہ ہم تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ اس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ناکام کیا، شروع میں ان کو ناکام کیا اور ان کو پیٹ پھیر کر بھاگنا پڑا۔ یہ آیت کا ترجمہ میں نے صحیح کیا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، اس وقت تک کو یاد کرو جس وقت تک کہ تم کو تمہاری کثرت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے؟ تمہاری کثرت، تمہارا زیادہ ہو، کثرت یعنی زیادہ ہونا تم کو اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ فلم تغن عنکم شیئا، بس وہ کثرت نے تم کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا۔ کثرت تھی لیکن فائدہ دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کثرت کی نفی نہیں کر رہے، کثرت نے فائدہ نہیں دیا یہ کہا۔ علماء کی کثرت تمہاری جو تھی اس نے تم کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فلم تغن عنکم شیئا، ذرا بھی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تمہارے پر تنگ ہو گئی، بھاگنا کہاں جاوے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ ہو گیا حال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے ایسی حالت میں بھی۔ غزوہ حنین میں جب بھاگ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میں جمے رہے اور اپنے کھچر کے اوپر سے نیچے اترے اور جو ہے کہا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹی بات تھوڑی ہے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اپنے دادا کی طرف نسبت کر کے للکارا اور صحابہ کو آواز دے کر کے واپس بلایا، صحابہ سب آ گئے۔ یہ ایسا حال جو غزوے میں ہوا، ایسے موقع پر ہمارے نبی کی بہادری دیکھو، جرأت دیکھو، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ بھاگنے والوں میں نہیں تھے بلکہ للکارنے والوں میں تھے۔ بہرحال یہ نبی کا مقام ہے۔ نبی جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، چاہے ان کفار کی کتنی بڑی فوج کیوں نہ ہو، وہ کبھی نہیں بھاگتا ہے۔ بہرحال صحابہ ہے، صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ لغزش تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پھر اس کی تلافی بھی کروا دیتے ہیں۔ ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ تو اس لیے جو ہے ہماری غلطی میں ان کی غلطی میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اپنی غلطی پر توبہ نہیں کرتے اور وہ ایسی توبہ کرتے تھے کہ اسی وقت جو ہے سامنے والے دیکھ لیتے تھے کہ کیسی توبہ کر رہے ہیں، گناہ ہو گیا لیکن اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں رجم کے لیے کہ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے، عورت ہو کر پیش کر رہی ہے اپنے آپ۔ ایسے ایسے واقعات صحابہ کے ایمان کو تازہ کرنے والے، بڑھانے والے، ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے والے واقعات ہم پڑھیں اور سوچ سمجھ کر کے پڑھیں۔ خیر، تو یہ ابھی جو میں نے آپ کو سنایا عجب کے بارے میں، اس کو میں چاہتا ہوں اس کتاب میں سے بھی پڑھ کر تھوڑا سا ہے پڑھ کر سنا دوں۔ اس کو اترانا بھی کہتے ہیں اردو میں، اترانے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی برائی اور اس کا علاج۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے یا کپڑا وغیرہ پہن کر اترائے، اچھا کپڑا پہن کر اترائے، اگرچہ دوسروں کو بھی برا اور کم نہ سمجھا تو یہ بات بھی بری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ خصلت دین کو برباد کرتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایسا آدمی اپنے کو سنوارنے کی فکر نہیں کرتا۔ جو آدمی اپنے کو باکمال سمجھے گا، اچھا سمجھے گا، تو اپنی اصلاح کی فکر اس کو نہیں ہوگی۔ جو اپنے اندر عیب اور کمیاں، بہت کچھ کمی محسوس کرے گا، اس کو اصلاح کی فکر ہوگی۔ تو یہ آدمی اصلاح سے محروم رہتا ہے، کیونکہ اپنے کو اچھا سمجھ لیا اس نے، کیوں اپنی اصلاح کی فکر کرے گا؟ کیونکہ جب وہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کو اپنی برائیاں کبھی نظر نہ آئے گی،
اس لیے اس کا علاج، اس اچھا سمجھنے کا علاج یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچا کرے اور دیکھا کرے اور یہ سمجھے کہ جو باتیں میرے اندر اچھی ہے یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ختم نہ کرے۔ یہ چھوٹا سا مضمون میں نے اس میں سے خلاصہ سنا دیا۔ اب ایک بات اور سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک جماعت جو گئی تھی موریتانیہ، افریقہ کا ایک ملک ہے موریتانیہ، وہاں سے جو آئے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ، تو اس میں ایک مولانا ہے اور ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ ذرا کچھ وہاں کے حالات، بہت اچھے حالات ہیں اس ملک کے، افریقہ کا ملک ہے لیکن وہاں صحابہ جیسی ان کی ذہنیت، ان کا ذہن آخرت ہی کو اصل بنا کر کے، ان کے مکان کیسے، ان کا کھانا کیسا، ان کے کپڑے کیسے، اور نماز کے اندر صفوں کو درست کرنے کا اہتمام کیسا، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر محبت کیسی، ان کے جانوروں میں بھی کیسی محبت کہ وہ جو ہے ان کے مرغیاں اور ان کی بکریاں جو رات میں بھی کھلی پھرتی ہے، ان کو بند کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے، جانوروں میں بھی جھگڑے نہیں ہوتے، انسانوں میں تو جھگڑے کیا ہوتے ہیں، آپس میں خوب محبت۔ یہ صفوں کو بالکل مل کر کھڑے رہنے کا نتیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بالکل مل کر کھڑے رہو، ذرا بھی بیچ میں ذرا بھی جگہ مت رکھو، ورنہ شیطان وہاں سے گھس کر تمہاری نماز کو خراب کرے گا، اور اس کی وجہ سے تمہارے اگر صفے درست نہیں ہوگی تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈال دیں گے۔ یہ اتنی بھاری سخت وعید اور تنبیہ آپ نے جو کی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے والے اس زمانے میں دنیا میں جس ملک میں ہے، وضو کرتے ہیں تو پانی جو چھوٹے سے بوتل کے اندر بھر کر کے اس میں چھوٹا سوراخ کر کے اس کی پچکاری مار کر کے اور اس کے ذریعے سے وضو کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی جو 800 گرام پانی سے وضو کرتے تھے، اس کا وہ عملی طور پر اس ملک میں یہ پانی کا اسراف نہیں، اور اس طرح سے کیسی خوبیاں ان کے اندر ہے، وہ مولانا جو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے، 3 مہینہ وہاں گزار کر کے دیکھ کر کے آئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ مولانا آپ یہاں جاؤ، نہیں یا بیٹھ جاؤ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بناسکانٹھا ضلع میں ایک گاؤں ہے پالنپور کے قریب، تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر، وہاں کی جماعت تھی۔ یہ موریتانیہ افریقہ کا ملک ہے جو اٹلانٹک مہاساگر کے قریب میں، بمبئی سے تقریباً 13,000 یا 14,000 کلومیٹر دوری پر ہے۔ اس طرف موریتانیہ ہے، اس کنارے پر اٹلانٹک مہاساگر کے اس کنارے پر موریتانیہ ہے، اور سامنے اس کنارے پر امریکہ ہے۔ وہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے امریکہ کے تقریباً 4 یا 5 گھنٹے ہی لگتے ہیں۔ تو وہاں 3 مہینہ وہاں لگانا ہوا موریتانیہ میں، اور 1 مہینہ قریب کے ملک دوسرا سینیگال تھا، وہاں لگا۔ تو وہاں جیسے حضرت کو میں نے باتیں بتا دی تھی، حضرت نے پیش بھی کر دی، یہ تمام ہم نظروں سے دیکھ کے آئے۔ الحمدللہ وہاں صحابہ کی صفات ہیں ان لوگوں کے اندر، علم بہت ہے، بڑے بڑے علماء، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ بالکل لباس سیدھا سادہ، اور حفظ بھی عام۔ 100 کے اندر کوئی ایک انسان ایسا ہوگا کہ جو حافظ نہ ہو، ورنہ حفظ عام ہے۔ بیان میں ذرہ برابر بھی کوئی آیت آگے پیچھے ہو گئی، چاروں طرف سے لکمے مل جاتے تھے، اور ان کے مکان اور ان کے لباس، ان کے کھانے بالکل سیدھے سادے، جیسا ہم کو مکان کی اور لباس کی، کھانے کی ایک فکر ہوتی ہے، ایک ٹینشن ہوتا ہے، اس طرح ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔
मकान बिल्कुल जैसे अपनी ये सीमेंट के ये ढेपे जिसको कहते हैं इससे बनाते हैं, बिल्कुल सीधे साधे मकान, और उसमें कोई शोशानी, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, कोई ज़्यादा रंग रोगन नहीं उसमें, और लाइट की वायरिंग भी वो बिल्कुल बाकायदा इस तरह नहीं करते जिस तरह हम करते हैं, एकदम बस वायर खींच लेता है। उनकी तमाम ज़िंदगी हमको इस बात की निशानी देती है, निशानदही करती है कि भाई दुनिया ये रहने की जगह नहीं है, यहाँ मकान अच्छे बनाने की ज़रूरत नहीं है, या लिबास अच्छे बनाने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्जी है, उनके मकान से, उनके लिबास से, उनके खाने से ये बात हमको पता चलती है कि भाई वो ये ऐसा हमको इशारा दे रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें आर्जी हैं, हम दुनिया में आर्जी आए हैं, या हमको रहना नहीं है। और जैसा हज़रत को मैंने बताया, हज़रत ने भी आपके सामने फरमाया कि बिल्कुल नमाज के वहाँ पूरा मुल्क मुस्लिम मुल्क है और उसके अंदर 90% नमाजी है, 90%। और नमाज के एतबार से इतनी पाबंदी है सफ़ों की कि बिल्कुल सब बिल्कुल सही इमाम साहब करवाते हैं, और सिर्फ कहने के ऊपर मौकूफ़ नहीं करते कि भाई ऐसा कह दिया सब सीधी कर लो, नहीं, बल्कि अगर इमाम साहब को दिखता है कि बस उस किनारे में अगर कोई मुक्तदी सही नहीं खड़ा तो अपना मुसल्ला छोड़ के वहाँ जाके उस मुक्तदी को सही करते हैं। जब तक नमाज बिल्कुल सब सही नहीं होती तब तक नमाज खड़ी नहीं करते, और इतना मिल के वो लोग खड़े रहते हैं कि अगर हम ऐसी हथेली नहीं बल्कि ऐसी खड़ी हथेली भी अगर निकालना चाहे दो इंसानों के दरमियान तो बिल्कुल निकाल नहीं सकते, बिल्कुल मिले वो खड़े रहते हैं। और उसके ये असरात हमने देखे कि माशाल्लाह हम 3 महीने लिए किसी इंसान को आपस में लड़ता झगड़ता किसी तरह का बोलता नहीं देखा, और बिल्कुल अमन अमान, यहाँ तक कोई चोरी नहीं, यहाँ तक कि उनके गाँव ये बकरी है, मुर्गी है, ये बिल्ली है, ये तमाम के तमाम आपस में चलती फिरती, किसी एक दूसरे पर हमला नहीं, कोई चोरी नहीं, उनको कोई बंद करने का बांधने का कोई मसला ही नहीं। जिस तरह दिन में फिरती रहती इस तरह रात में भी फिरती रहती है। मैंने वहाँ के मरकज़ में देखा कि दो शख्सों के बीच में किसी के बारे में तकरार हो गई थोड़ी सी, फिर नमाज खड़ी हो गई। तो नमाज के बाद फिर फौरन, हमारी तरह नहीं कि भाई कुछ मगजमारी हो गई तो उसकी नाराज़गी कुछ अरसे तक बाकी रखें, बल्कि नमाज पूरी हुई, इमाम साहब ने सलाम फिर और दोनों फिर आपस में गले मिल के रोए और एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी हो गई। वहीं के वहीं रोने लगे और आपस में माफ़ी तलाफ़ी हो गई। और पानी का इसराफ बल्कि दूसरों चीज़ों का भी इसराफ, लाइट भी बिल्कुल महदूद, वो एक बल्ब की ज़रूरत है, एक बल्ब से काम चलता तो एक ही बल्ब जलाते हैं, ऐसे नहीं कि चारों तरफ कोने में बल्ब जला दिए। और देखने में भी उनके एहतियात, ऐसा हमारी तरह नहीं कि भाई इधर उधर फाके मान, अगर हम यहाँ बाजार में बैठे और कोई अजनबी शख्स आ गया तो फ़ौरन हम वहाँ मुतवज्जो हो जाएंगे, लेकिन वहाँ हमने देखा कि देखने में भी कोई उनको ऐसा गलत देखना भी, फजूल देखना भी नहीं, फजूल खर्ची नहीं, इसराफ नहीं, पानी में इसराफ नहीं और फजूल देखना भी नहीं। हम यहाँ के इंडिया के थे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वहाँ देखने के लिए कोई बच्चे आ जाए या देखें ये कहाँ के लोग हैं कैसे हैं, नहीं, बस अपने काम में मस्त। और बड़े 2 इज्तिमा में, एक ज़िले के इज्तिमा में जाना हुआ और एक मुल्क के इज्तिमा में, लेकिन इतना मजमा होने के बावजूद वहाँ काम तो कम है, लेकिन फिर भी मुल्क का इज्तिमा था तो तकरीबन 10,000 जैसे तो अफराद होंगे, लेकिन 10,000 के अफराद के लिए कोई वज़ू खाने का इंतज़ाम नहीं, बस कुछ वक्फे पे नल दिए हुए थे और वो उनके सबके साथ में, जैसे अभी हजरत ने फरमाया, ऐसी छोटी बोतलें उसमें सुराख करके पानी से वज़ू कर लें। पानी का ज़्यादा नज़्म करने का और पानी कहाँ जाएगा, कोई ऐसे पानी बहता हुआ भी नज़र ना आवे, इस तरह वो वज़ू कर लेते हैं बिल्कुल कम पानी में। मसाजिद में भी हमारी तरह मस्जिदों में जैसा वज़ू का इंतज़ाम होता है और इस्तिंजा वगैरह का इंतज़ाम होता है, ऐसा कुछ नहीं। मस्जिद में सिर्फ नमाज ही पढ़ना, मुकम्मल वहाँ के मकामी हजरात हैं, वो मुकम्मल इस्तिंजा वज़ू वगैरह से मुकम्मल फारिग होकर अपने मकान से ही आते हैं।
مسجد کے اطراف میں تو بس ایک آدھ استنجا خانہ، وہ بھی مسافر یا جماعت کے واسطے بیت الخلا یا ایک استنجا خانہ بس، اور ایک نل، اور وہ بھی نل سے ڈائریکٹ وضو نہیں، لوٹے کے ذریعے لوٹے میں پانی بھر کے پھر وضو کرنا۔ اور اتنی طلب ہے ان لوگوں کے اندر کہ اگر بیان اجتماع کے اندر اذان تک چلتا رہے تو کوئی انسان کھڑا نہیں ہوگا، اذان تک جم کے بیٹھے رہیں گے۔ 4 گھنٹے بیان ہو لیکن کوئی اونچا نیچا نہیں، بالکل دھیان توجہ سے سو۔ ایک جگہ پہ کارگزاری تھی، ایک اجتماع میں 4 گھنٹے کارگزاری چلی، لیکن کوئی ساتھی اس میں اونچا نہیں نیچا نہیں ہوا اور کوئی اس میں سے کھڑا ہو کے گیا نہیں۔ اور ان کے دل اتنے نرم ہیں کہ تھوڑی سی بات میں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو۔ آج تو بہت سے مسلمانوں کو مسجد کی دعوت دی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہاں عیسائی کو بھی اگر کہا جائے تو وہ بھی فوراً مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھی گشت کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں راستے میں پڑوس کا، وہاں تو مکمل مسلم ہے لیکن پڑوس کے ملک گینے بیسو کر کے ایک ملک تھا، وہاں سے کچھ افراد وہاں مزدوری کے لیے آتے ہیں۔ تو 3 نوجوانوں کی ملاقات ہوئی گشت کے اندر، تو اس میں ایک مسلم تھا اور 2 عیسائی تھے، لیکن وہ دوستی کی صحبت کے اثرات آ جاتے ہیں، تو وہ عیسائی دوستوں کی صحبت کے اثرات کی وجہ سے یہ بھی مرتد ہو گیا تھا، مسلمان بھی۔ ساتھیوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ مرتد ہو گیا ہے، تو تینوں کو دعوت دی مسجد میں آنے کی، تینوں آ گئے مسجد میں۔ وہ مرتد ہو گیا تھا، وہ بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ میں اس کے دونوں عیسائی دوست بھی آ گئے، اور تھوڑی دیر ان کے سامنے بات کی ہے آخرت کی اور ایمان کی قیمت، تھوڑی دیر بات کی۔ تھوڑی دیر میں وہ جو مرتد ہو گیا تھا وہ بھی اسلام میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے داخل ہو گیا، اور یہ 2 عیسائی حضرات جو 2 عیسائی تھے وہ بھی الحمدللہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو بہت اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ وہ صفات ہمارے خود کے اندر داخل کر دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔